لاہور میں ایک کالونی ہے شادمان کالونی. یہاں پہلے لاہور کی سینٹرل جیل ہوا کرتی تھی. انگریز دور کے اندر فریڈم فائٹرز کو، جو جنگ آزادی لڑنے والے لوگ تھے، ان کو یہاں پہ قید کیا جاتا تھا. پاکستان بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور مختلف لوگوں کو جو حکومت کے زیر عتاب ہوا کرتے تھے ان کو یہاں قید کر دیا جاتا. جیسے مولانا مجاہد الحسینی نے اپنی تحریر کے اندر بڑے ناموں کا ذکر کیا ہے. وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ اسی جیل میں اور اسی کوٹلی میں موجود تھے جہاں پر آزادی کی جنگ لڑنے والے سردار بھگت سنگھ کو قید کیا گیا تھا. مولانا مجاہد الحسینی کی یہ تحریر ہم نے لنک میں ڈال دی ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی ایک منحوس جگہ تھی جہاں پر ظلم و ستم ہوا کرتے تھے. قیدیوں کی آہ و فغاں بلند ہوتی تھی اور وہ سسکیاں لیا کرتے تھے اس جیل سے باہر جانے کے لیے. لاہور کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر پھر اس جیل کو لاہور کے بیرونی علاقے میں شفٹ کرنے کا، منتقل کرنے کا پلان بنایا گیا اور یہاں پہ ایک کالونی اور بستی بنائی گئی اور اس بستی کا نام رکھا گیا شادمان. یہ کس نے رکھا، اس کے محرک کون تھے اور کس نے یہ فیصلہ لیا، مجھے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال جس نے بھی یہ رکھا اس نے ایک مفید اور مثبت کام کیا. دراصل ایسی جگہ جہاں نحوست، ظلم و ستم، نفرت انگریز سے اور انتقام اور اس قسم کی وہاں ماحول تھا اور اس جگہ پر یہ جذبات پنپتے رہے، تو اس منحوس جگہ کے لیے ایک اچھا نام تجویز کیا گیا، شادمان. خوشی والا نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مدینہ طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے اس کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ رکھ دیا، طیبہ رکھ دیا، مدینہ طیبہ رکھ دیا، اور پھر مسلمان اس کو اسی نام سے پکارنے لگے. دراصل یثرب کا جو معنی ہے عربی لغت کے اندر وہ بھی فساد کے ہیں، خرابی کے ہیں اور تخریب کے ہیں. تو اس نام سے ایک منفی تاثر پیدا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثبت اور پاکیزہ نام کے اندر تبدیل کر دیا. اسلامی تعلیمات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ ہر وہ لفظ جس سے سختی، نحوست، نفرت یا کسی بھی قسم کے منفی جذبے کا اظہار ہوتا ہو اس کو کسی مثبت اور خوبصورت نام کے اندر تبدیل کر دینا چاہیے. یہ حسن ذوق کی علامت ہے اور ایک نفاست کی علامت